بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، فکر مغرب کے حوالے سے ہم نے یہ سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام اور سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے کیپٹلزم اور اسلام۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں ہسٹوریکلی، اور اس کے اصول کیا ہیں، اور اسلام کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے، موازنہ کر کے بتائیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام در حقیقت جو ہے یہ ایک یورپ کی ایک ویلیو ہے، ایک بنیادی قدر ہے جس کا نتیجہ ہے، اور وہ ہے آزادی۔ آزادی کا سیاسی رخ دیکھا جائے تو جمہوریت سامنے آتی ہے، اور آزادی کا اگر معاشی پہلو دیکھا جائے تو سرمایہ دارانہ نظام ہمارے سامنے آتا ہے۔ حقیقت میں آزادی ہے، آزادی فرد کی آزادی، شخصی آزادی، یہ وہ نظریہ ہے جس کے یہ سارے نتائج ہیں سیاسی اور معاشی طور پر۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہمارے سامنے آتا ہے اور دوسری طرف جمہوریت ہمارے سامنے آتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے در حقیقت اس کی اساس، اس کی سپرٹ جو چیز ہے وہ شخصی آزادی ہے اور انفرادی ملکیت ہے، نجی ملکیت جو ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بیس ہے، اس کی سپرٹ کہہ لیں آپ۔ سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز جاگیرداری نظام کے خاتمے کے بعد سے ہوتا ہے۔ یورپ میں پہلے جاگیرداری نظام تھا، اس کے بعد پھر جو لوگ ہیں انہوں نے رد عمل میں، ریاکشن میں اس سے وہ جان چھڑائی تو وہ سرمایہ داری نظام کی طرف چلے گئے۔ جاگیرداری دور میں ہر ایک کو جکڑا گیا تھا، نقل مکانی نہیں ہوتی تھی، لوگ غلام ہوتے تھے اور ریاستیں بنی ہوتی تھیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اور پھر لوگ جو ہیں وہ آزادی سے محروم تھے۔ تو آزادی کی طرف جب لوگوں نے پیش رفت کرنا شروع کی تو نتیجے میں معاشی طور پر کیپٹلزم ہمارے سامنے آتا ہے۔ سرمایہ داری نظام کے اسباب کیا ہیں یورپ میں؟ اگر ان پر غور کیا جائے تو 3 اسباب بنیادی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تحریک اصلاح مذہب، انقلاب فرانس اور صنعتی ترقی، یہ 3 اسباب ہیں جو سرمایہ داری نظام کے یورپ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک ہم بات کریں تحریک اصلاح مذہب کے حوالے سے، تو یورپ میں تحریک اصلاح مذہب نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس نے یورپ کا مذہبی جمود توڑ دیا۔ یہ اگر یورپ میں کہا جائے سیکولرزم جو ہے اس کو پھیلانے میں یہ مارٹن لوتھر کی یہ جو تحریک ہے، تحریک اصلاح مذہب، اسی کا ہی پہلا کردار ہے، اسی نے یہ راہ ہموار کی۔ آغاز میں یہ مذہب کی اصلاح کے لیے ایک اصلاحی نعرہ تھا جس میں یہ ہے کہ انجیل مقدس کی تعبیر و تشریح، اس کی جو نصوص ہیں ان کی تفسیر کا حق صرف خدا کو نہیں یا صرف پادری کو نہیں ہے، بلکہ عام ہر عیسائی جو ہے اسے ہونا چاہیے، ہر انسان کو حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تحریک اصلاح مذہب تھی۔ بعد میں یہ ایک مذہبی ایک جو بیانیہ تھا اس سے بڑی آگے، اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے اجتماعیات کی حد تک پہنچ گئی، جس میں اس نے کہا کہ سیاست ہے، معیشت ہے، عمرانیات ہیں، ان کی جو اصلاح ہے وہ بھی ہمیں خود کرنی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب یہ اقتصادیات میں، معیشت میں جب انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو وہاں سے ہی سرمایہ داری نظام کی راہ ہموار ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ سرمایہ داری نظام کے حوالے سے تحریک اصلاح مذہب نے جو بنیادی اس میں کہا، 2 چیزیں اس نے دیں۔ ایک تو یہ کہ معیشت اور مذہب آپس میں مکس نہیں ہوں گے، معیشت کی اساس مذہب نہیں ہوگا۔ معیشت ہمارا دنیاوی مسئلہ ہے، اس میں مذہب ٹانگ نہیں اڑائے گا، وہ الگ رہے گا۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ میرا مفاد ہے، میرا انٹرسٹ ہے، میں اس بیس پہ فیصلہ کروں گا۔ یہ تحریک اصلاح مذہب ہے۔ اور دوسرا اس کا جو اصول ہے، اس نے سود کو جائز قرار دیا، سود کو باقاعدہ ایک بزنس کی اساس، بنیاد بنایا۔ یہی وہ اساس تھی جو بعد میں تجارتی معاملات میں جب یہ چیز فروغ پا گئی تو ہمیں اس کے بعد پھر بینکنگ کا وہ ایک نظام چلتا ہوا نظر آتا ہے۔
دوسرا سبب سرمایہ داری نظام کا اگر ہم دیکھیں تو وہ انقلاب فرانس ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بنیاد بنا ہے۔ انقلاب فرانس کیا ہے؟ انقلاب فرانس میں پہلے ایک نظری اور فکری طور پر ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہر شخص کو شخصی آزادی ملنی چاہیے۔ بات کی گئی تھی شخصی آزادی کی، تو وہ شخصی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے انقلاب فرانس آیا تھا۔ یاد رکھیے گا، امریکہ کا بھی انقلاب شخصی آزادی کا تھا اور فرانس کا انقلاب بھی شخصی آزادی کا تھا، لیکن امریکن ریولوشن، امریکن انقلاب جو آیا تھا شخصی آزادی کے حوالے سے، وہ در حقیقت تھا بیرونی تسلط، جو استعمار تھا اوپر مسلط تھا، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے امریکن انقلاب لایا گیا تھا، جبکہ جو انقلاب فرانس ہے یہ در حقیقت داخلی طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے انقلاب فرانس سامنے آیا تھا۔ خیر، ان انقلابوں کے بعد وہ جو فرانسیسی انقلاب ہو، امریکن انقلاب ہو، روسوں کی تحریروں نے آگ لگائی ہوئی تھی پورے یورپ میں، امریکہ میں، تو اس کے بعد یہ جو شخصی آزادی کا تصور ہے یہ وسیع کر دیا گیا اور عمل میں لایا گیا۔ جو صرف ابھی تک فکر و نظر کا معاملہ تھا، ابھی تک ذہنی معاملہ تھا، اسے عمل میں لایا گیا، تو اس میں جو معاشی طور پر راہ نکالی گئی وہ کیپٹلزم کی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ حکومت کی مداخلت سے پاک ہوگی، حکومت جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی۔ حکومت کا کیا کام ہے؟ وہ پروٹیکشن دے، تحفظ دے۔ چنانچہ حکومتی پابندیوں کا خاتمہ کیا گیا، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری نظام میں یہ بھی ایک چیز آئی سامنے کہ شخصی آزادی چونکہ سامنے تھی، پیش نظر تھی، تو یہی شخصی آزادی جو ہے جب یہ سیاست میں آئی تو ہر ایک شخص کو حق ہونا چاہیے وہ اپنی پبلسٹی کر لے، تو یہ سیاسی طور پر یہ ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے صنعتی ترقی۔ صنعتی ترقی نے ایک بڑا بنیادی رول ادا کیا ہے، بڑا رول پلے کیا ہے۔ جیمز واٹ نے 1770 میں آلہ ایجاد کیا، جیسے ہی آلہ سامنے آیا، دوسرا آلہ 1785 میں جو ہے وہ سامنے آیا، تو آلے کی ایجاد سے سرمایہ داری نظام جو ہے اس کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ آلے کی ایجاد سے بنیادی سرمایہ اور مزدور کے درمیان تفریق ہو گئی۔ اب معاشی نظام ایک نئی ڈگر پہ، نئی راہ پہ چل پڑا۔ اب پیداوار کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو گئی، حجم زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اخراجات جو ہے وہ ان میں کمی واقع ہوگی، اوقات کار وغیرہ، یہ ہر چیز میں یہ اثر انداز ہوا آلے کی ایجاد جو ہے۔ دستکاری جو صنعت ہے وہ ختم ہو گئی آلے کی ایجاد سے۔ ظاہر بات ہے کہ جنس جو ہے جب وہ ہاتھ سے بنتی تھی، کہ چادر بننی ہے یا کوئی بھی کپڑے کی چیز بننی ہے یا کوئی بھی ایک جنس ہے، جب وہ ہاتھ سے بننی ہے تو اس میں بڑا وقت لگتا تھا، بڑا صرف ہوتا تھا، جبکہ آلے کی ایجاد سے اس میں رفتار آ گئی، دستکاری صنعت پیچھے چلی گئی۔ چنانچہ آلے کی ایجاد سے جو ہے سرمایہ داری نظام ہے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے، یہ ایک کاوش شروع ہونے لگی۔ یہ چیز ہرس میں چینج ہوگی، مذہب سے تو پیچھے چھڑا چکے ہوئے تھے، ہرس میں چینج ہوگی۔ لالچ جب پیدا ہوا تو پھر جو مزدوروں کی، جو محنت کاروں کی، محنت کشوں کی جو مزدوری تھی، جب اس کو بھی ہڑپ کیا جانے لگا، اور پھر یہیں پر مزدوری ہڑپ کرنے پر بھی اکتفا نہ کیا جانے لگا، بلکہ کم سے کم مزدوری دی جانے لگی، بلکہ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ اوقات کار جو ڈیوریشن ہے کام کا وہ بڑھا دیا گیا۔ اگر یہی سرمایہ داری نظام کا ہی اثر تھا کہ کلونیلزم شروع ہوا، کہ جب وہ بہت زیادہ اجناس پیدا ہو گئی، بن گئی، تو ان کی کھپت کے لیے کچھ آزاد منڈیاں چاہیے تھیں، اور زیادہ اس کو وسیع کرنا تھا، تو چنانچہ کلونیلزم کا دور بھی اسی وجہ سے شروع ہوا۔ جب مزدوروں کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تو تب پھر یہ جو مزدور حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو گئی، یونینز بنی، اور پھر یہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو سرمایہ داری نظام کے یہ 3 اسباب ہیں،
جس میں ہم تحریک اصلاح مذہب، انقلاب فرانس اور پھر ایک ہے صنعتی ترقی۔ سرمایہ داری مکاتب فکر، ظاہر بات ہے جب بھی کوئی وہ جو ہے ایک چیز سامنے آتی ہے، ایک فکر سامنے آتا ہے، ایک نظریہ سامنے آتا ہے، وہ یکدم تو سامنے نہیں آ جاتا، کئی لوگ اس کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ فروغ پاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ارتقاء پاتا سامنے آتا ہے۔ تو سرمایہ داری نظام کا جو ابتدائی مکتبہ فکر ہے وہ ہے فطری آزادی کا تصور ہے۔ فطری آزادی یہ تھا کہ وہ یہ نجی ملکیت ہونی چاہیے، شخصی ملکیت کا اثبات کیا گیا۔ دوسرا، اس میں تجارتی مکتبہ فکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تجارتی مکتبہ فکر یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ اصل چیز تجارت ہے، اسے فروغ دو، ملکی ترقی، قومی ترقی کا راز تجارت میں ہے، ریاستیں قومی ہونی چاہیے اور قومی ترقی وہ ہے درآمدات برآمدات کے ذریعے، اس میں جتنا اضافہ ہوگا اتنی ہی ترقی ہوگی۔ یہ تجارتی مکتبہ فکر ہے۔ اور ایک تیسرا مکتبہ فکر ہے کلاسیکی مکتبہ فکر۔ کلاسیکی مکتبہ فکر جو ہے یہ ہے اصل میں سرمایہ داری نظام اسی نے پیش کیا، یہ آدم سمتھ کا ہے۔ تو اس نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقی قیمت وہ محنت ہوتی ہے جو اس پر خرچ کی جاتی ہے۔ یہ آدم سمتھ نے سرمایہ داری کو بڑے منظم طریقے سے پیش کیا۔ اقوام کی دولت اسی قوت کار یا محنت کا نتیجہ ہوتی ہے اور تقسیم کار اور آلہ کے استعمال سے محنت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو اصول اس نے دیے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اقتصادی آزادی کے لیے مقابلہ و مسابقہ ضروری ہے، کمپٹیشن ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر۔ یہ سرمایہ داری نظام کا یہ اصول ہے۔ ابھی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ سکے یا نقدی نوٹ چیزوں کے تبادلے کا ذریعہ ہیں، اس طرح کی اضافی قدروں سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ایک اصول دیا گیا کہ جنس کے بدلے جنس نہیں، سکے یا یہ جو نوٹ ہیں ان کو تبادلے کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ قرضوں سے سود کی صورت میں منافع حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہی جو تحریک اصلاح مذہب نے راہ ہموار کی تھی، اب وہ منظم طریقے سے بات سامنے آ گئی کہ سود جو ہے وہ لینا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ فرد اور معاشرے کی مجموعی خوشحالی محنت اور افرادی قوت کے تناسب سے ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے جو آدم سمتھ نے دیے۔ سرمایہ داری اصول جو ہیں اگر ان کو ہم ایک ذرا منظم طریقے سے بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اقتصادی آزادی۔ یہ سرمایہ داری کا سب سے پہلا اصول ہے، اقتصادی آزادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کو اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے موافق پیشہ اختیار کرنے کی آزادی ہو تاکہ اپنی مطلوبہ آمدنی حاصل کر سکے۔ واضح بات ہے۔ معیشت میں آزادانہ منافست اور مقابلہ کا ماحول پیدا کرنے کے لیے نقل مکانی کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہی جاگیرداری نظام جو ہے اس کے خلاف رد عمل میں سامنے آیا۔ تجارت حکومتی مداخلت سے آزاد پیداوار کی گردش آزادانہ ہو، اسے قانون طلب و رسد کے ذریعے کنٹرول کیا جائے اور یہی قانون اس کے معیار کا پیمانہ ہو۔ قانون طلب و رسد جو ہے یہ سرمایہ داری کا پیمانہ ہو۔ فرد اور معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انفرادی آزادی ضروری ہے۔ یہ پیداوار کے لیے ایک قوت محرکہ ہے اور ویسے بھی انسانیت کے لیے تکریم کا تقاضا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسانیت کی جو عزت ہے وہ اسی میں ہے کہ جو ہے وہ اس کو فرد کو معاشی آزادی مل جائے۔ یہ آزادی دو مراحل سے گزرتی ہے۔ عمومی خوشحالی یعنی فلاحی ریاست کا تصور، ایک تو بحیثیت مجموع جو ہے وہ ایک آزادی کا تصور، اور مخصوص خوشحالی یعنی افراد اور اداروں کی خوشحالی۔ آخر کار یہ سرمایہ داری پسپا ہوگی اور کچھ اشتراکی اصولوں سے خود کو سہارا دیا، حکومتی مداخلت کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑا۔ شروع میں تو یہی کہا گیا کہ فرد کو مطلقاً آزاد کر دیا جائے اور خوشحال کر دیا جائے، لیکن جب ہر طرف سے آزادی مل گئی تو پھر جو ویلفیئر کے جو کام تھے ان کے لیے کوئی بھی تیار اور آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ پھر حکومت کو مداخلت کرنا پڑی اور اس میں اس نے پابندیاں عائد کرنا شروع کی اور اس نے کہا کہ نہیں جو ہے یہ ٹیکس دینا پڑیں گے لوگوں کو تاکہ جو اجتماعی امور ہیں ان کے اندر بھی لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور لوگوں کی بھلائی کے کام کیا جا سکے۔ سرمایہ داری اصول کا اگر ہم جائزہ لیں تو دوسرا ہے نجی ملکیت، مطلق نجی ملکیت جس میں کسی نوعیت کی کوئی قید نہ ہو، جیسے مقید نجی ملکیت جس میں اجتماعیت کے لیے خرچ کرنے کی قید لگائی گئی۔ یہ اشتراکی رد عمل کا نتیجہ ہے، یعنی
یہ جیسا کہ مکسڈ اکانومی ہم کہہ لیں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں، کہ پہلے تو بالکل آزادی تھی، اب کہا کہ نہیں۔ منافع اور سود یہ ایک سرمایہ داری کا ہے ایک نظریہ، ایک اصول کہہ لیں آپ، کہ منافع ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو سود کا طریقہ ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ سرمایہ داری نظام جو ہے معاشی، اس کی جو روح ہے اور اس کے خون کی جو گردش ہے وہ سود پر ہے، یہ سود پہ چلتا ہے نظام۔ منافع خوری، اس میں ہر صورت میں منافع حاصل کرنا ہے، یہ ہے۔ کوئی مرتا ہے مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، بلکہ منافع حاصل کرنا ہے۔ اس منافع خوری کے سلسلے میں وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی کو کوئی مکان رینٹ پہ دیتا ہے تو اس کا رینٹ وہ لیتا ہے، وصول کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے تو اس نے فی الوقت اپنی ضرورت پوری کرنی تھی تو وہ نہیں کی اور اسے پیسے دے دیے، تو ان پیسوں کے عوض میں کچھ اور پیسے لے لیتا ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حالانکہ مکان کی تو اپنی افادیت ہے، اپنی حیثیت ہے، ان کاغذی نوٹوں کی کیا افادیت حیثیت ہے؟ یہ آپس میں قیاس بنتی نہیں، ان کی بات کی نہیں جا سکتی۔ مقابلہ اور مسابقت، یہ سرمایہ داری کا ایک اصول ہے، مقابلہ اور مسابقت، کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے، اس میں ایک دوسرے کو مسلا جاتا ہے، پھر بناوٹی طریقے سے کچلا جاتا ہے، بحران پیدا کیے جاتے ہیں دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے۔ ذخیرہ اندوزی، بھلے سے لوگ ترس رہے ہوں نوالے کو بھی، لیکن ذخیرہ اندوزی تاکہ ریٹس زیادہ کیے جائیں، اور بدترین ذخیرہ اندوزی وہ ہوتی ہے جس میں کمپنیز آپس میں ذخیرہ اندوزی کر لیتی ہیں، مل ملا کے آپس میں معاہدہ کر لیتی ہیں، وہ روک لیتی ہیں جنس کو مارکیٹ میں آنے سے، اور اپنے مطلوبہ جو ان کا جو ایک ہوتا ہے اپنے متعین کردہ جو ریٹس ہیں ان کے مطابق مارکیٹ میں چیزیں لے کر آتے ہیں۔ سرمایہ داری کے معاشرے میں اثرات کیا پڑے ہیں؟ واضح بات ہے، سرمایہ داری کے بڑے خطرناک اثرات پڑے ہیں۔ مادیت کا غلبہ ہو گیا، ہر بندہ پیسے کا پجاری، مال کا پجاری، وہ جو عزت اور شرافت کے معیارات تھے، وہ جو قدریں تھی روحانی، وہ سب ختم ہو گئی۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ قرآن مجید نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ پیسے کی ہرس، رویوں میں بگاڑ آ گیا ہے پیسے کی ہرس کی وجہ سے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مفادات کی تکمیل چاہتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری جو لائن ہے وہ سیدھی ہو جائے۔ اس کے لیے وہ دوسروں کو مسلنا پڑے مسل دیتا ہے، کچلنا پڑے کچل دیتا ہے۔ رشتہ داریاں، اعزاء و اقرباء، کوئی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، یہ چیز اجتماعی خرابی کا سبب بنتی ہے اور معاشرے تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے رحمی ایک آئی ہے اس کی سرمایہ داری نظام کی وجہ سے، امیر اور غریب کے درمیان ایک تفاوت آ گیا بہت زیادہ۔ پہلے بھی تھے امیر غریب، لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا تھا، اور پھر امیر جو ہے وہ جو امیر ہے پیسے والا ہے وہ اس قدر بے رحم ہو جائے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ سیاسی رائے دہی کا خاتمہ ہو گیا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہی بس سیاست میں آ سکتے ہیں، وہی لڑ سکتے ہیں، سرمایہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ حتیٰ کہ ووٹ خرید سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے حکمران منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ سب سرمایہ داری کی اثرات ہیں نا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سرمایہ داری کے کچھ فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں معاشرے کو، مثلاً سرمایہ داری نظام نے فرد کی حیثیت، شخصیت اور حقوق کو تسلیم کیا ہے، یہ چیزیں دوسرے کسی نظام میں نہیں تھیں۔ آپ جاگیرداری نظام کو دیکھیں، اس میں نہیں، حتیٰ کہ دور حاضر کا ایک جو گزشتہ صدی میں جس نظام کا تجربہ کیا گیا کمیونزم ہے، اس میں بھی یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی، جبکہ سرمایہ داری نظام میں ایک پوری مکمل جو ہے فرد کو ایک حیثیت دی جاتی ہے، اس کی شخصیت اور اس کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ سرمایہ داری نظام نے پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا ہے، بے شک کوئی شک والی بات نہیں، جبکہ اشتراکیت میں یہ ممکن نہیں۔ اشتراکیت میں اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اس میں کئی خرابیاں ہیں، مثلاً اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ افراد محنت نہیں کرتے کیونکہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں معاوضہ نہیں ملتا۔ یہاں ہر بندے کو آزادی ہے، نجی ملکیت نہیں ہے اس میں اشتراکیت میں، یہاں نجی ملکیت بھی ہے اور ہر بندہ اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔
سرمایہ داری نظام حقیقت اور فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ ذاتی ملکیت کا جذبہ اور پیداوار پر شخصی نفع کا محرک ہر انسان کی جبلت میں ہے، جبکہ اشتراکیت جو ہے اس کے اندر ذاتی ملکیت کی نفی کی گئی ہے، نجی ملکیت کی۔ سب کچھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، پبلک کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، گورنمنٹ پکڑ کے تقسیم کرتی ہے، جبکہ یہاں ذاتی ملکیت کا اقرار کیا گیا ہے، اثبات کیا گیا ہے۔ یہ ایک، لیکن اس کی خامیاں، اس کے نقصانات سرمایہ داری نظام کے وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا مادیت پرستی، مفاد پرستی، بخل اور تکبر، یہ رویے پیدا ہو گئے۔ آپ لوگوں کو دیکھیں اپنی عیاشیوں میں، اپنی ٹھاٹ باٹ کے لیے، اپنے تکبر کے لیے تو بڑا خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہو یا وہ اپنا کیا نام لیتے ہیں معاشرتی بہتری کے لیے ہو یا غریبوں کے لیے ہو، تو اس وقت وہ بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بے روزگاری بہت زیادہ بڑی ہے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس قدر تیزی کے ساتھ آلے کی ایجاد کی وجہ سے جنس میں اضافہ ہوا ہے، جس قدر تیزی کے ساتھ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگ الٹا بے روزگار ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ بخل کی وجہ سے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ ہے، پیسہ ہے اور آلہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔ لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ سود، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ وہ ایک سود خور جو ہے ہزاروں انسانوں کا خون کر دیتا ہے، ان کے مفادات جو ہے وہ نچوڑ لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے، مصنوعی ماحول، بناوٹی، کہ انسان کی جو حقیقی ضروریات ہیں ان کی بجائے جو تحسینیات ہیں، زندگی میں حسن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان پہ فوکس زیادہ کیا جاتا ہے۔ زندگی کو پر آسائش سے پر آسائش بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تحسینیات کے اوپر، تو ضروریات جو ہے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی جنس، اپنی پیداوار بیچنی ہوتی ہے، تو چنانچہ وہ جو پیداوار وہ بنا رہا ہے وہ تحسینیات سے متعلقہ زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ کھپت کے لیے استحصال، یہ سرمایہ داری کی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جب لوگ کم پڑ جاتے ہیں اور منڈیاں کم پڑ جاتی ہیں، تو پھر دیگر ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کو اپنی کالونی بنایا جاتا ہے۔ پہلے تو براہ راست بنایا جاتا تھا، اب انہیں معاشی اور سیاسی طور پر بلیک میل کر کے ان کو اپنے ماتحت بنایا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام سرمایہ داری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ واضح بات ہے کہ اسلام ایک ربانی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور یہ دین جو ہے اسلام کی شکل میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ایک معتدل دین ہے یہ، اور اس کے برعکس جو سرمایہ داری نظام ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اور واضح حدیث ہے کہ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں نئی بات آئے گی وہ ریجیکٹیبل ہے، اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کا دین ہے اسلام، اور اللہ کے دین میں جو باریکیاں، جو اعتدال ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں، اس نظام کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر الا لہ الخلق والامر افحکم الجاہلیہ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو اللہ کا جو دین ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ مشینری، یہ کائنات، انسان کی مشینری، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، تو جس نے بنائی ہے وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں قوانین دے سکتا ہے، یا وہ انسان جو خود پیدا کیا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے، آف کورس اللہ تعالیٰ بہتر نظام دے سکتا ہے۔ ایک ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اسلام جو معاشی نظام پیش کرتا ہے وہ فطری ہے، جبکہ سرمایہ داری غیر فطری نظام ہے۔ اس طرح کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ فطری ہے کہ وہ فرد اور معاشرہ دونوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ فرد کی ضرورت کے لیے اسے ذاتی ملکیت کی اجازت دے دی، معاشرے کی ضرورت کے لیے اس کو جائز ناجائز کا پابند بنا دیا اور زکوٰۃ اس کے اوپر لازم کر دی۔ اسلام فرد اور معاشرے دونوں کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلتا ہے، فطری ہے، معتدل ہے۔ پھر ہم ایک چوتھا فرق یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داری کے اندر سود، احتکار اور غصب جیسے باطل طریقوں سے رزق حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا
مال نہ کرو، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، جبکہ سرمایہ داری میں ہمیں ایسی کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ تو اسلام اور سرمایہ داری کا یہ ایک مختصر سا تقابل میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا کہ اسلام سرمایہ داری کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ اس کے اندر سود ہے اور ناجائز طریقوں سے مال ہڑپ کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اسلام سرمایہ داری نظام کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کرتا، اسلام ایک معتدل معاشی نظام دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔